دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ دوستو صاحب چلتے ہیں ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح الدین بخاری صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ بخاری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ آپ نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان اس پر نظر ثانی کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جنگ جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے مفاد میں ہے، جبکہ ہمارے شہر ٹارگٹ، ہمارے سٹیزن ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ہیں؟ جی بالکل، جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، ویزا کو یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ کریں اس کے بارے میں، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے بگڑ چکے ہیں، اور یہ جو ہماری ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ یہاں پہ حکومت ہے ہی نہیں، اور ڈکٹیشن کہیں باہر سے مل رہی ہے، اور جو پلیئرز ہیں اس ملک میں یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو ہم یہ ایسے نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے 30 سال پہلے یہاں پہ امن تھا، یہاں پہ اس وقت کوئی طالبان نہیں تھا، یہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ یہ سب شروع ہوا ہے جب مشتاق صاحب نے آپ کو کہا نا کہ کیوں آپ فارن افیئرس کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ ان مسائل کے اوپر بات کریں جو ہمارے عوام فیس کر رہے ہیں روز کی زندگی میں۔ تو یہ دونوں لنکڈ ہیں۔ جب تک آپ اپنا میکرو پولیٹیکل سچویشن کو صحیح نہیں کریں گے تو آپ کی مائکرو سچویشن ود ان دا کنٹری وہ بگڑتی جائے گی۔ لیکن اپنا بخاری صاحب جب یہ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے معاملے پر نظر ثانی کریں، پالیسی ریویو کریں، جنگ ختم کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ پرو طالبان لوگ ہیں اور یہ طالبان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کو تباہ کرنے پر اتر آئے ہیں اس وقت۔ اچھا، اب آپ کو ہمیں تو انفارمیشن آتی ہے اور ہمیں پتہ یہ ہے کہ طالبان، امریکنز کہتے ہیں طالبان، طالب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ریلیجس اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ دس از گیونگ اے بیڈ نیم ٹو ریلیجس اسٹوڈنٹس۔ بات یہ ہے کہ میں اتنا کوئی صحیح مسلمان نہیں ہوں جیسے لوگ طالبان کو کہتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں تو شاید کافر ہی ہوں۔ بٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ جی دیکھیں، جو آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں افغانستان میں، وہ ہیں فریڈم فائٹرز اگینسٹ آکوپیشن، اگینسٹ امپیریل آکوپیشن۔ وہ جائز ہے، دیٹ از، اس کو میں سمجھتا ہوں جسٹ وار۔ جسٹ وار اس لیے ہے کہ وہ زمین ان کی ہے، ریسورسز ان کے ہیں، اور باہر سے دور سے آئے ہیں فوجیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، ان کا انجسٹ وار ہے۔ نہیں بخاری صاحب، عرض یہ ہے، دیکھیے جہاں تک آئیڈیلی سپیکنگ آپ بات بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن سر بات یہ ہے کہ آپ جیسا تجربہ کار آدمی جنہوں نے خود ماشاءاللہ اتنی سینئر پوزیشن، اب آپ دیکھیں نا، آپ نیوی کے چیف تھے سر جی، جب کارگل چلے گئے تھے مشرف صاحب۔ جی جی، مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، وہاں سے وڈرال کی باتیں ہونی تھی، تو لاہور کے گورنر ہاؤس میں جب میٹنگ ہوئی تو آپ وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے سخت الفاظ میں یو ٹوک آن پرویز مشرف، آپ نے کہا آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آپ اتنا بڑا ایڈونچر کیا آپ نے۔ تو اب سر آپ جیسا آدمی وائل سرونگ نیول چیف کی حیثیت سے آپ ایک طاقتور آرمی چیف کو کنفرنٹ کر رہے تھے فار ہز ناٹ بینگ ریئلسٹک، تو اب تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس سلسلے میں وہ ہونا چاہیے کہ میں تو اسی لیے تو میں اس عمر میں باہر نکلا ہوں اور میں اپوز کرنے چاہتا ہوں حکومت کی پالیسی کو۔ اب طالبان کی آپ بات کرتے ہیں، طالبان ہیں کون؟ ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو فریڈم فائٹرز ہیں وہاں کے، ان کی حمایت پوری دنیا کو کرنی چاہیے۔ امریکہ کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آ کے کسی اور کے ریسورسز پہ حاوی ہو جائے۔ یہ امپیریلزم ہے، یہ انجسٹ ہے، یہ غلط ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اچھا، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے تو یہاں پہ رہنا ہے، امریکہ نے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ بخاری صاحب بالکل آپ کا کلام معاف، لیکن جو پاکستانی طالبان ہیں یہ اپنے آپ کو بھی، پاکستانی طالبان جو ہیں یہ اپنے آپ کو وہاں پر ان افغان طالبان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، یہ انہی سے ڈرائیو کر رہے ہیں وہ تمام لیگیسی۔ نہیں، یہ آپ کا کہنا غلط ہے۔ اچھا، جتنے پاکستان طالبان جن کو نام دیا گیا ہے یہ سب ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا سا کافی گروپس ہیں جن کو پیسہ مل رہا ہے باقی خفیہ ایجنسی سے، فورن کنٹریز کے جن کے میں نام نہیں لینے چاہتا ہوں ادھر، اور ان کو ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کو کہا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ بے بسی ہو جائے، یہاں پہ کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کو ڈی سٹیبلائز کریں پاکستان کو۔ ان کے خلاف
ہمارا پرابلم ہے. جو لڑ رہے ہیں افغانستان میں انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف نہیں کچھ کیا ہے. وہ صحیح لوگ ہیں. یہ جو ہیں جن کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور یہ پیسہ کیا, لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ ان کے پیچھے ہے, کچھ گروپس کو ان کی بھی حمایت ہے. یس, امریکہ تو امریکہ سے فورسز جو یہاں پہ آئی ہوئی ہیں وہ ایک مقصد سے آئی ہوئی ہیں, یہاں کو کنٹرول کرنا ہے, انہوں نے رہنا یہاں پہ. ان کے لیے یہاں پہ جو بھی طاقتور ہے اس کے ساتھ مل کے رہنا ہے یہاں پہ, کیونکہ ورنہ وہ یہاں سے. جی بخاری صاحب آپ رہنما ہیں ہمارے پاکستان کے سابق فوجیوں کی جو تنظیم ہے پاکستان ایکس سروس مین ایسوسی ایشن. اس تنظیم نے سر عدلیہ کی آزادی کے لیے مشرف صاحب کو بھیجنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تنظیم کی اکثریت, بے پناہ اکثریت کے وہی جذبات ہیں جو آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری اکثریت کا کہ دلوں میں یہ ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. یہ ہے ان کے دلوں میں, بالکل, کیونکہ ہم سب نے اوتھ لیا تھا بچپن میں کہ ہم اس ملک کو دفاع کریں گے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ریٹائر ہوں گے, وردی اتار دیں گے تو اوتھ ہمارا نہیں. بخاری صاحب میں آپ کی اس بات سے بالکل, میں اس کی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ کو سب سے پہلے 1950 میں لایا گیا تو لانے والے بھی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, فیلڈ مارشل ایوب خان تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد افغانستان کا راستہ بھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں دکھایا گیا. اس کے بعد وار آن ٹیرر کی طرف بھی ہمیں مشرف صاحب لے کر گئے. تو سر تمہیں نے درد دیا ہے, تمہیں دوا دینا, آپ لوگ تو ہمیں دھکیلا یہاں پہ. سر اب اس کو سمجھنے کی بات ہے, اس وقت جب پاکستان کا سروائیول خطرے میں تھا شروع میں, اس وقت ہمیں ضرورت تھی کہ ہم کسی الائنس کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں ہندوستان کے خلاف. اس وقت کا جو ڈیسیجن تھا وہ آج تو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا غلط ڈیسیجن تھا, مگر اس وقت اس ڈیسیجن نے ہمیں بچایا تھا. اس وقت امریکہ کی پالیسی تھی کنٹینمنٹ رشیا کی, یو ایس ایس آر کی, تو انہوں نے کہا اس ملک کو مضبوط کرو. وہ ان کا انٹرسٹ, ہمارا انٹرسٹ ایک ہی تھا کہ پاکستان کو مضبوط کرو. وہ غلط فیصلہ نہیں تھا اس وقت. پھر آیا فیصلہ کہ جی ہم نے یو ایس ایس آر کے خلاف لڑنا ہے. اس میں تھوڑی سی غلطی تھی, یہ تھا کہ جی ہمارے ساتھ جو الائنس تھی اس میں امریکہ نے آ کے ہمیں مضبوط کرنا تھا. اگر کمیونسٹ اسٹیٹ ہمارے بارڈرز پہ آ جائیں تو ہمیں مضبوط کرنا تھا کہ وہ ہمارے اوپر انویژن نہ کر سکیں. ہم الٹا ہم نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم جا کے لڑیں گے ان کے خلاف افغانستان کے اندر. یہ ہماری غلطی تھی. اس سے وہ سب کلاشنکوف کلچر نہیں. لیکن بخاری صاحب عرض یہ ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آفٹر افغان وار امریکہ کا انٹرسٹ یہاں پہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہو گیا. اس کے بعد جب یو ایس ایس آر کلیپس ہو گیا, انہوں نے دیکھا کہ ہم تو آ کے اس ایریا کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. ایران کو ہم کنٹین کریں گے, چائنا کو کنٹین کریں گے. یہ جو روٹس ہیں پائپ لائن وغیرہ کے, یہ جو روٹس ہیں پائپ لائن وغیرہ کے, اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا. ٹھیک, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہو گیا. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا کہ جی وہ الائنس تو ختم ہو گیا ان کی طرف سے, ہم ان کے ساتھ ہی لگے رہے. بخاری صاحب لیکن ہم ان کے وکٹم بن گئے ہیں. نہیں ایک منٹ بخاری صاحب, یہ تو تھا چلیں ہمیں اپنے سروائیول کا مسئلہ تھا. دنیا اس وقت دو کیمپس میں تھی, دو سپر پاورز تھی, ایک طرف روس تھا. ہم نے اپنے تحفظ کے لیے امریکہ کا انتخاب کیا. ہمارا انٹرسٹ ٹھیک ہے, لیکن اب تو اور کوئی گروپ اور طاقت ہے ہی نہیں. تو اب تو اگر ہم ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ ہو جائیں گے تو جو کچھ وہ عراق کے ساتھ کر رہا ہے. فیصلے ہیں, ایک طرف ہے کہ آپ امریکہ کے غلام بن جائیں, ان کے ساتھ رہیں, کافی عرصے اور سے ان کا انٹرسٹ ہے کہ آپ کو توڑیں کیونکہ آپ نیوکلیئر پاور ہیں واحد مسلمان دنیا کے. یا پھر آپ کا فیصلہ ہے کہ جی بس ٹھیک ہے, ہم نے غلام نہیں بننا ہے اور ہم اس طریقے سے اپنی فارن پالیسی چلائیں گے کہ ان کی مدد نہیں کریں گے ہم کہ وہ آ کے ہمیں توڑیں. ابھی تو ہم ان کو یہ راستہ دے رہے ہیں اپنے فوجوں کو سپورٹ کرنے کی, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ہمارے خلاف جنگ لڑنے کی. جی بالکل. ایڈمرل ریٹائر فصیح الدین بخاری صاحب, آپ سے بات چیت جاری رہے گی. ناظرین وقت کا ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.